السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین محترم، پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں اسلامی تعلیمات پر بات ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات اسلامیہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان تعلیمات اسلامیہ میں احکام ہیں، فرائض و واجبات پر بات ہوتی ہے، اور اس میں وہ تمام شرعی اصول جو ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے ان پر بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کے مختلف گوشوں پر بات کی جاتی ہے۔ مختلف شخصیات جو اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں ان پر بات کی جاتی ہے، اور اس طرح یہ پروگرام اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام چینل اردو کی ایک ایسی کاوش اور کوشش ہے جس سے امت مسلمہ مستفید کما حق مستفید ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، آج ہم چونکہ ایام ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، اسلام کے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، تو ان کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں پر بات کر کے ان کی اعلیٰ اور عمدہ صفات کاملہ سے خیرات حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ کو تعلیمات دی جائیں گی کہ ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے کس طرح ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پر امت مسلمہ آج کاربند ہو جائے تو یقیناً پوری دنیا میں مسلمان انتہائی باعزت اور باوقار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، ہمیں اسلام بڑی آسانی سے ملا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، جس دن ہماری پیدائش ہوئی، کسی صاحب نے، ہمارے والد، ہمارے دادا، فیملی میں سے کوئی بڑا یا ممکن ہے امام صاحب، کسی نے آ کر ہمارے کان میں اذان دی، اور اذان دے کر ہمیں یہ مژدہ جاں فضا سنایا گیا کہ تو محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ وہ پہلے دن جب ہم پیدا ہوئے اور ہمارے کان میں اذان پڑی، اس اذان کا مقصد یہ تھا، وہ ایک ڈیکلریشن تھا، وہ ایک اعلان تھا، وہ اعلانیہ تھا کہ میں مسلمان ہوں اور محمد عربی کا غلام ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی کاوش نہیں کرنی پڑی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی دور دراز جانا نہیں پڑا۔ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، وہ اذان کے الفاظ جب ہمارے کان میں پڑے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے، وہ کیا ہیں، لیکن ایک ڈکلیئر ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، توتلی زبان سے جب اللہ کہنا شروع کیا تو ہماری ماں، انہوں نے کوشش کی کہ میرا بیٹا جو پہلا لفظ اپنی زبان سے نکالے وہ اللہ نکالے۔ اور میں یہاں یہ بات پہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بس اوقات ہوتا ہے فیملیز میں، بعض کہتے ہیں کہ میرے بچے نے سب سے پہلے میرا نام لیا ہے، پاپا کہا ہے، ماما کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جب بچہ بات کرنے کی، اس کی صلاحیت اس میں آنے کے معاملات ہوں تو لفظ اللہ اسے کہلوایا جائے۔ اور بہت ساری فیملیز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے لفظ، اور جب ہم توتلی زبان سے اللہ کہتے تھے تو ہمارا ساری فیملی صدقے واری جاتی تھی، ہر ایک بلائیں لیتا تھا، کوئی ہماری گالوں کو چومتا تھا۔ پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، تھوڑے سے کچھ دن ایام گزرے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کے قابل ہوئے، کچھ ایسے کلمات کہنے کے قابل ہوئے، تو پھر سارا خاندان خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ پھر مختلف ہمارے فیملی کے سارے ممبرز ایک ایک کر کے ہم سے سنتا، بھئی کلمہ سناؤ، بھئی پڑھو لا الہ الا اللہ، اور ہم اپنی توتلی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، تو پھر سارے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے مسلمان ہونے کے وہ دلائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ تھی ہماری ایفرٹس،
یہ ہے ہماری ایفٹ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے، یہ ہماری کوشش ہمارے مسلمان ہونے کے لیے۔ عزتیں ملتی گئیں، جو ہم اللہ کا نام لیتے رہے عزتیں ملتی گئیں۔ ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، مسجد میں جانے کے قابل ہوئے، جس دن مسجد میں گئے رسم بسم اللہ پڑھی گئی۔ بعض علاقوں میں ایسے بھی ہے کہ رسم بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کیا کہ ہمارا بچہ یا بچی آج مسجد میں گئے ہیں اور بسم اللہ کا یعنی قرآن پاک کا آغاز کر دیا ہے۔ اب اس بچی نے یا بچے نے بسم اللہ، رسم بسم اللہ، اس پر پھر بلائیں ملتی ہیں، اس پر پھر دعائیں ملتی ہیں، اس پر پھر سارا خاندان خوش ہوتا ہے، پھر سارے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بچہ اگر جلدی یسر القرآن یا قاعدہ جلدی ختم کر دے تو پھر والدین اس کی خوشی کے طور پر سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے سپارہ یہ جو یسرنا القرآن ہے یا جو یہ جو قاعدہ ہے یہ اس نے 1 مہینے کے اندر ختم کر دیا ہے، 2 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر ختم کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم قرآن پاک پہ جاتے ہیں، جب ہمارا پہلا سپارہ ہوتا ہے، دوسرا تیسرا، ہماری ماں، ہمارے باپ، والد، والدہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی بچہ ہمارا اب 14ویں سپارے میں پہنچ گیا ہے، بچہ ہمارا 15ویں سپارے میں۔ تو کیا سارے عزت احترام جو ہم آگے بڑھتے گئے، اللہ کے دین کی طرف بڑھتے گئے، عزتیں ملتی گئیں، وقار ملتا گیا، محبتیں ملتی گئیں، ہر ایک نے پیار سے ہمارے ساتھ پیار کا رویہ اختیار کیا۔ یہ جو پیار کا رویہ تھا یہ اس لیے تھا کہ ہمارے اندر اسلام ایسا رچ بس جائے، اسلام ایسی قوت اختیار کر لے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو عزتیں ہمارا استقبال کریں گی۔ اور سامعین و ناظرین محترم، ہوا ایسے ہی ہے کہ ہم جو آگے بڑھتے گئے، عزتیں اور وقار ہمارے قریب آتا گیا۔ ہم نے قرآن ختم کیا، ہمارے قرآن پاک کی جو ایک پورا اہتمام کیا گیا، پروگرام کیا گیا، ہمارے گلے میں ہار پڑے، پھر ہمارے گھر میں مہمانوں کو بلایا گیا، انہیں کھانا کھلایا گیا، ہر ایک میرے لیے جس نے قرآن ختم کیا تھا اس کے لیے گفٹ لے کے آ رہا ہے، تحفے تحائف لے کے آ رہا ہے، دعاؤں سے نواز رہا ہے، عزتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس نے پھر قرآن حفظ کیا اس کے لیے پھر کچھ اور عزتیں ملنا شروع ہو گئیں اور وقار ملنا شروع ہو گیا۔ جس نے درس نظامی کمپلیٹ کیا، اسلامک اسکالر بن گیا، اس کے لیے عزتوں کا کچھ اور معیار بن گیا، اس کے لیے پھر پروگرام اور اہتمام ہوتے گئے۔ حاصل کلام ناظرین و سامعین محترم یہ ہے کہ جو ہم اسلام سمجھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے اور دین کو اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھتے گئے، عزتیں ہمارا استقبال کرتی گئیں، وقار ہمارا استقبال کرتا گیا۔ اور پھر جب اسی طرح آگے بڑھتے جب کوئی اچھا خطیب خطابت کے لیے جاتا ہے، لوگ اس پر اپنی جان بھی فدا کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے اپنے مال و اسباب بھی پیش کرتے ہیں۔ اور جب کوئی امام جو کوئی دیندار آدمی گزر رہا ہو، لوگ راستہ صاف کرتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں، امام صاحب کو آگے جانے دیں، یہ عالم ہیں، یہ دین کے سپاہی ہیں، ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ کوئی ضرورت پیش آ جائے، ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ضرورت پیش آئے تو اپنے مال و اسباب پیش کیے جاتے ہیں، ہر قسم کی عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ دوستان محترم، عرض کرنا یہ مقصود ہے، ایک تو آج اسلام قبول کرنا یا اسلام پر چلنے کی بات ہو تو ہمیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے، وقار سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن آؤ میں ذرا آپ کو اس وقت لے جاؤں، میں تاریخ کے جھروکوں سے ہم اس طرف ذرا چلیں جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے جب کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو آقا کونین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی کیفیت کیا تھی۔ ہمیں تو لا الہ الا اللہ کہنے پر عزتوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن جب نبی رحمت علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا صدا بلند کی تھی تو آپ پر کتنی مشکلات، آپ پر کتنی آزمائشیں آ گئی تھیں۔ کلمہ پڑھنا اتنا مشکل تھا کہ معاشرے سے مقاطعہ، قطع تعلق کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حالات یہ تھے کہ جب اعلان نبوت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، پہلے آپ نے جب سب کو اکٹھا کر کے جب فرمایا کہ لوگوں میں نے کبھی آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، سب نے بیک زباں ہو کے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کبھی خیانت کی ہے، سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا امانت دار اس پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری تصدیقات کرانے کے بعد اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا کہ پھر اگر یہ بات ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب ایسا اعلان کیا تو وہی لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا، جب گھر گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار بیوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے اپنا مال و اسباب بھی حضور پر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کتنا مقام تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ آخری وقت تھا، حضور کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا کہ جائیں اور جا کر اپنے والد گرامی سے کہیں کہ اپنی مبارک چادر میرے کفن کے لیے اپنی مبارک چادر عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ آج اگر میری جلد مانگتی تو میں جلد بھی آپ ان کو عطا کر دیتا۔ یہ تھا مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی نظر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی ایمان لانے والی خواتین میں سے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر آپ کے رفیق محترم، آپ کے ہر سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، آپ کے دوست، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ رہنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد مردوں میں پہلے وہ جنہوں نے کلمہ حق بلند کر کے آپ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی ہے، 9 یا 10 سال۔ اس چھوٹی عمر میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا آپ کا قافلہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا قافلہ بڑا مختصر ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ابھی چند لوگ ہیں۔ حضرت بلال مسلمان ہوتے ہیں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، کرتے کرتے 38 لوگ ہوئے، 38 تک جب یہ قافلہ پہنچا 38 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد 38 ہوئی، تو اب کفار، ان کے اندر تو بڑی پریشانی تھی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دین کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب 38 تعداد ہو جاتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ گزر رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں ابو جہل نے ایک ڈوکیلا پتھر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشکل حالت میں آپ کو گھر پہنچایا گیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے گزر رہے تھے تو کچھ 2 خواتین، چونکہ آپ شکار پہ گئے تھے اور شکار کر کے آئے تھے تو بڑی ایک خوشی کی کیفیت میں آ رہے تھے، تو 2 خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا تو اس کی یہ جو اترا رہا ہے، یہ جو خوشی منا رہا ہے، یہ ساری خوشیاں بھول جائے۔ پتہ کیا کیا ہوا؟ کہا تیرے بھتیجے کو مارا گیا ہے۔ آپ گئے، جا کر پتہ کیا، جب پتہ چلا کہ یہ، تو پھر انہوں نے جا کر ابو جہل کو اس کے سر پہ، آپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا یا جو بھی کچھ تھا اس کے سر پہ مارا، اس کو لہو لہان کر دیا۔ وہ کرنے کے بعد جب آپ واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو آپ آواز دیتے ہیں، حضرت حمزہ آواز دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے، یا رب العالمین، میں تیرے اس مخلوق کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں ان کو تیرے دین کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضرت حمزہ پھر آواز دیتے ہیں، آپ پھر سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ پھر تیسری دفعہ حضرت حمزہ نے کہا تو آپ نے سر مبارک اٹھایا، اور حضرت حمزہ عرض کرنے لگے کہ بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں ان کو لہو لہان کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اب بخت جاگ رہے ہیں حضرت حمزہ کے۔ حضرت حمزہ جو بہادر و دلیر شخصیت تھے، آپ کے بھی بخت بیدار ہو رہے ہیں۔ اچھا تو پھر بتاؤ کس بات پر خوشی ہوگی؟ کہا اے میرے چچا، اگر آپ اس وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھیں گے تو اس وقت مجھے خوشی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں مشن کے ساتھ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی وابستگی دیکھیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کس چیز کی ہے؟ کہ میرے مشن میں کامیابی ہو، مشن آگے بڑھتا چلا جائے۔ کہا
اے میرے چچا مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے اپنے پیارے بھتیجے کی یہ بات سنی تو یہ بات سنتے ہی آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس بات سے آپ خوش ہوتے ہو تو پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ آپ نے کلمہ پڑھا، اب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی، 39۔ سبحان اللہ، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کے بعد اسلام انتہائی پاور میں آ گیا، مسلمانوں کے اندر ایک طاقت آ گئی، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، آپ کی دلیری، آپ کی شجاعت سے ہر ایک واقف تھا۔ حضرت حمزہ کی کہ اسلام لانے کے بعد جس وقت ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں بیٹھے ہیں، دار ارقم میں ہیں، تو آپ حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی بیٹھے ہیں۔ تو اتنے میں جب یہ صورتحال ہوئی، حضرت حمزہ اسلام قبول کیا، اور اس وقت ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، دشمنان اسلام کی، کفار کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ محمد چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور یہ اب ان کا پیغام پھیلتا چلا جا رہا ہے، ہم نے ساری کوششیں کر لی ہیں لوگوں کو روکنے کی، لوگ رک نہیں رہے ہیں، اب ایک ہی واحد حل رہ گیا ہے، اور وہ واحد حل یہ ہے کہ محمد کا کام تمام کر دیا جائے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب اس محفل میں حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، اس وقت عمر ابن خطاب تھے، ابھی حضرت عمر نہیں بنے تھے، ابھی عمر ابن خطاب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بات چلی کہ اب کرنا کیا ہے، تو طے یہ ہوا کہ محمد کا کام تمام کیا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات ہوئی تو پھر کہنے لگے کہ اچھا اب یہ کام کرے گا کون؟ مسئلہ بہت بڑا تھا، سارے قریش کے ساتھ مخالفت لینا تھی۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق، عمر ابن خطاب آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا۔ آپ نکلے گھر سے، تلوار لے کر جا رہے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تلوار لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر آج بڑی تیزی سے ننگی تلوار ہاتھ میں، خیر تو ہے، کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اب ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر اپنے گھر کی خبر لو، گھر کا پتہ ہے، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں، ان کے خاوند بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر کی یہ کیفیت ہے اور تم جا رہے ہو محمد کا کام تمام کرنے۔ وہیں سے ارادہ ترک کیا، اپنی بہن کے گھر گئے، باہر کھڑے سن رہے تھے، اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ناظرین و سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، آپ نے دروازے کو دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ کہا ٹھہر جائیں، وہ قرآن پاک جس چیز پہ لکھا ہوا تھا وہ کچھ سنبھالا گیا، اندر آئے، آ کر اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا کہ سنا ہے مسلمان ہو گئے ہو؟ ہاں، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ان کو مارا پیٹا، بہن آگے آئیں، ان کو بھی مارا۔ اب بہن کو مار رہے تھے، بہن نے کہا خطاب، اے عمر، جس خطاب کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، اور جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ آج تم اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر لو، میں اپنے صبر کی انتہا کروں گی اور تمہارا سارا ظلم برداشت کروں گی، اور جس نام کو تم چھڑانا چاہتے ہو نا، محمد عربی کا، وہ نام مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ غلامی کا پٹا جو ہم نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے وہ اب ہم نکال نہیں سکتے۔ جب اتنا مصمم ارادہ دیکھا حضرت عمر نے، جب دیکھا کہ ایک عورت کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت کہ وہ اس قدر اپنے الفاظ سے یہ بیان کر رہی ہے، حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر سناؤ مجھے کہ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ کہا عمر ابھی تم اس قابل نہیں ہو، تم پاک نہیں ہو کہ وہ کلام سن سکو، جاؤ جا کے غسل کرو، غسل کر کے آؤ تو میں تمہیں وہ کلام سناتی ہوں۔ حضرت عمر گئے، غسل کیا۔ اب دیکھیں بخت
چونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے قبل ایک دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ جب حضرت حمزہ اسلام قبول کیا حضرت حمزہ نے، تو رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ ایک شیر تو آ گیا ہے، اب ایک اور عطا فرما دے تاکہ اسلام کی سطوت میں اضافہ ہو جائے، اسلام کی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے کے لیے گئے، تو غسل کر کے واپس آئے، آ کر بیٹھے تھے، اور آپ نے جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات سنی تو دل کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت عطا فرماتا ہے تقوی والے لوگوں کو۔ اس سے پتہ چلا حضرت عمر کے دل پر اگر یہ قرآن اس وقت اثر کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر وہ تقوی کی کیفیت تھی، قبل از اسلام بھی تقوی کسی شیپ میں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، آپ قرآن پاک سننے کے بعد فرمانے لگے کہ اب زیادہ دیر میں نہیں رک سکتا، جن کے تم غلام بن چکے ہو اور جن پر اپنی جانیں فدا کرنے کا تم نے تہیہ کر لیا ہے، اور جن کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں آ چکا ہے، مجھے لے چلو، میں بھی انہی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو لے کر جا رہے تھے، اب دار ارقم میں رسول اللہ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دروازہ بند ہے، چونکہ چھپ چھپا کر عبادت ہوتی تھی اور بڑے راز کے ساتھ، تو دروازے سے وہ جو دروازے کی جو ایک آؤٹ سے کسی نے دیکھا کہ عمر آ رہے اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہا عمر آ رہے اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ جس وقت یہ کہا گیا تو حضرت حمزہ وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آنے دو، اگر تو کسی اچھے ارادے سے عمر آ رہا ہے تو اسے خوش آمدید کہیں گے، مرحبا کہیں گے، ویلکم کریں گے، لیکن اگر کسی اس کا ارادہ غلط ہوا تو عمر کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ بات تو حضرت حمزہ ہی کہہ سکتے تھے، یہ حضرت حمزہ ہی یہ بات کہہ سکتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ اگر تو وہ کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو میں ویلکم کروں گا، اور اگر اچھے ارادے سے نہیں آئے تو انہی کی تلوار سے کام تمام ہوگا۔ خیر اتنے میں حضرت عمر اندر تشریف لائے، حضور آتے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ جس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، جب وہ مسلمان ہوئے اب یہ 40 کا فگر پورا ہو گیا، وقت نماز کا آیا تو وہاں ہی چھپ چھپا کر نماز کی کیفیت تھی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا ہمارا اللہ ایک ہے؟ ہاں ہمارا اللہ ایک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ ہاں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا تو پھر ہم اگر حق پر ہیں تو ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ ہم خانہ کعبہ میں چل کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر آپ کو پتہ ہے کہ مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اس مصلحت کے تحت اور اس حکمت کے تحت ہم یہ اس طرح کر رہے ہیں، ابھی کچھ تعداد بڑھنے دو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب آپ کا غلام آ چکا ہے، ہم چلتے ہیں خانہ کعبہ میں اور چل کر نماز ادا کریں گے۔ اب 40 صحابہ ہیں، 10 صحابہ کی ایک لائن بنتی ہے اور ان کی قیادت حضرت حمزہ فرماتے ہیں، 10 صحابہ کی دوسری لائن بنتی ہے، ان کی قیادت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اور درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے میں یہ آتا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ چل رہا تھا تو حضرت عمر اس وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے، گویا کہ وہ ایک اعلان کرتے کرتے جا رہے تھے کہ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو لا الہ نا، یہ لا الہ یہ ہر ایک سے انسان کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے نا لا الہ الا اللہ کی، تو پھر بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب یہ قافلہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس قافلے کی ایک جو لائن تھی اس کی قیادت حضرت عمر فرما رہے ہیں، ایک کی قیادت حضرت حمزہ فرما رہے ہیں، اور یہ قافلہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوتا ہے، اور پھر آپ وہاں پہنچ کے تو آپ نے نماز علی الاعلان اذان ہوتی ہے اور پھر نماز ادا کی جاتی ہے۔ دوستان محترم،
سامعین و ناظرین محترم، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبل از اسلام کی حالات زندگی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت کے حالات زندگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے اسلام کو جو عظمتیں سطوتیں ملی ان پر ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مہمان علماء بھی تشریف فرما ہوں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور ہم آج تعلیمات پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ دوم، خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریک پہ جانے سے قبل میں نے ان کے کچھ حالات زندگی، بچپن اور قبول اسلام تک کے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت، بڑا پیار، متعدد احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو بیان فرمایا وہ یہی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے، اور یہ متعدد احادیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ فرمایا کرتے میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ تو آپ اکثر تذکرہ فرماتے ہوئے جب کوئی آدمی اپنے مصاحب، اپنے رفقا جو ساتھ ساتھ میں رہتے ہیں اور جن کا ذکر کرتے ہوئے کوئی آدمی فخر سے کسی کا ذکر کرتا ہے اپنے دوستوں میں سے، تو ان میں سے وہ ذات، ایک ذات وہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری ذات وہ تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم سپاہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی آپ کو جو خصائل عطا فرمائے تھے، جو خصلتیں تھیں جو انسان کی نیچر میں شامل ہوتی تھی، بہادری ہو، دلیری ہو، حق پر قائم رہنا ہو، یہ ساری آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرما رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عناصر اربع پر کنٹرول عطا فرما رکھا تھا۔ عناصر اربع کون سے ہیں؟ اربع عناصر کون کون سے ہیں جن سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے؟ انسان جن چار چیزوں سے بنتا ہے وہ چار چیزیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ یہ اربع عناصر ہیں، ان سے مل کر انسان بنتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اربع عناصر پہ اللہ نے کنٹرول عطا فرما رکھا تھا۔ وہ کس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ اچانک فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اب بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ اب یہ تو سب کو پتا تھا کہ حضرت ساریہ کا لشکر گیا ہوا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور وہ مقام نہاوند میں اس وقت جہاد میں مصروف تھے، اور یہ مدینہ طیبہ سے کوئی 2 مہینے کا سفر تھا نہاوند کے مقام پر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اب جب بات ختم ہو گئی اور اس کے بعد جب حضرت ساریہ اپنا لشکر لے کر واپس آئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، فتح مند ہوئے، جب واپس پہنچے تو مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہی آپ سے پوچھا جانے لگا کہ کیا احوال رہے۔ صحابہ نے، دیگر ساتھیوں نے پوچھا کہ کیسا رہا جہاد اور جنگ کیسی تھی اور کیا معاملات تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم بالکل شکست خوردہ ہونے والے تھے، ہم شکست کھانے والے تھے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں اس طرح ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف غور کرو، پہاڑ کی طرف غور کرو۔ اب یہاں
یا تو یہ تھا کہ پہاڑ میں کچھ لوگ بیٹھے وہاں سے حملہ کرنے والے تھے، یا کچھ یہ تھا کہ آپ اپنی پشت پہاڑ کی طرف کر کے تو پھر آگے کی طرف آپ اپنا اقدام جاری رکھو۔ تو ان دونوں احتمالات میں سے کوئی ایک احتمال پایا جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یہ انسٹرکشن ملی مدینہ طیبہ سے، حضرت عمر فاروق امیر المومنین کی طرف سے یہ انسٹرکشن جو ہی موصول ہوئی ہمیں، یعنی آواز ہمیں سنائی دی، تو اسی وقت ہم نے اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ ہوا کنٹرول عمر فاروق میں تھی کہ اس ہوا نے اپنے دوش پہ آواز پہنچائی حضرت ساریہ کے کانوں تک۔ یہ ہوا کا کام تھا، کنٹرول تھا ہوا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں کے قریب اس علاقے میں کہیں آگ لگ گئی، اور آگ اتنی خوفناک تھی، کوئی لاوا پھٹا اور اس سے وہ آگ نکلی جس سے پہاڑ جلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی مدینہ طیبہ سے آگے جو ایئرپورٹ روڈ کی طرف سے آگے جائیں کچھ مائل آگے تو وہ پہاڑ نظر آتا ہے کہ جس پہاڑ پر آدھا پہاڑ وہ اب بھی اس کے نشانات اسی طرح نظر آتے کہ وہ جلا ہوا پہاڑ ہے آدھا۔ تو وہ جو آگ ہے وہ جلا اس طرح کی آگ تھی جو پتھروں کو بھی جلا رہی تھی، اور یہ بڑھ رہی تھی مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ ایک آگ بڑھ رہی ہے مدینہ طیبہ کی طرف، تو انتہائی خوفناک آگ ہے، حضرت عمر فاروق گئے سیدھے اسی پہاڑ پر پہنچے اور ادھر جا کر اپنا درہ مبارک مار کے کہا، آگ تجھے پتہ ہے آگے حرم نبی ہے؟ تو اس طرف جا رہی ہے کہ جدھر حرم نبی ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے درہ لگا کر آگ کو کہا نا کہ آگے حرم نبی ہے، یہاں رک جا، وہیں آگ رک گئی، اس سے آگے آگ نہیں بڑھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے، جو عظمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے یہ کہ آگ پر بھی آپ کا کنٹرول تھا۔ ناظرین و سامعین محترم، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ الشیخ غلام ربانی الافغانی مدظ اللہ العالی، جو ادارہ فیضان اسلام کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ بہت سارے ادارہ جات چلا رہے ہیں پاکستان میں بھی، یہاں بھی، اور بہت بڑی علمی شخصیت ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے حضرت، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بڑی آپ کی مہربانی، آپ نے بہت اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے۔ خوش آمدید کے ساتھ ہی اور سلام کے ساتھ ہی میں آپ کی طرف بڑھوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی خیالات عالیہ، اسپیشلی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کیسی تھی، آپ کی خلافت کے دوران آپ نے امت مسلمہ کو کس طرح عروج عطا فرمانے کے لیے کون کون سی تدابیر اختیار فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ یوم شہادت قریب ہے، لہٰذا کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی چینل کی تمام ٹیم کو اس خاص اور اہم موقع پر خلیفہ رسول، امیر المؤمنین، مراد رسول اور دعائے رسول سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت کی مناسبت سے اتنے اچھے اور خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ حرم کی داستان قربانیوں کی داستان ہے، ایثار کی داستان ہے، سب کچھ نچھاور کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کی داستان ہے۔ بے شک۔ اور اس سفر میں صعوبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں کسی چیز کو بھی خاطر میں نہ لانے کی داستان ہے۔
آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ سال کا آغاز یکم محرم الحرام، یہ اس کی پہلی تاریخ جو ہجری سال ہے، تاریخ سے واقف ہمارے ناظرین و سامعین یقیناً واقف ہوں گے کہ اس کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب یہ مشورہ ہوا کہ ہر قوم کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، ان کے اپنے ایام ہوتے ہیں، تو مسلمان جو اتنی بڑی قوت ہے اور کائنات پہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے، تو ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو پھر اس ہجری کیلنڈر کا آغاز کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ۔ اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ آپ دیکھیں وفاؤں کے سفر میں خدا کیسے اجر عطا فرماتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ پہلی تاریخ اس سال کی، اس کیلنڈر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شہادت فاروق اعظم سے موصول کر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی جب بھی اس سال کا آغاز ہوگا، جب بھی تاریخ بدلے گی، جس اسلامی ہجری کا آغاز کیا اس کی پہلی تاریخ آپ کی شہادت سے یاد رکھی جائے گی۔ یہ ایک امتیاز ہے آپ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام میں تقریباً 40ویں شخص قبول کرنے والے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو 40 میں نے کہا اس لیے کہ قبول اسلام کرنے کی ایک طویل داستان ہے۔ قرآن مجید نے السابقون الاولون کی ایک اصطلاح رکھی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد بھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ، قبائل کے قبائل، گروہ کے گروہ آتے جا رہے تھے، اور وہ جو فتح مبین اللہ نے فرمائی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اس کے بعد افواج کی جو کیفیت تھی کہ کس طرح گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ یہ ذہن میں رکھیں، حسنہ کا وعدہ اللہ کا ساروں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو بھی شرف صحابیت پر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے نزدیک وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، دل کا قرار ہے، ہمارے باطن و ظاہر کے ایمان کے لیے اس کا نام اور ان کے کارنامے جلا بخشتے ہیں۔ لیکن السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ابتدائی طور پر جب ہر طرف اسلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، اور مسلمان ہونا اپنے آپ کو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے حوالے کر دینا، اور ان کے ہر جبر کے لیے تیار رہنا، ان کے ہر ظلم کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنے کاروبار، اپنی معیشت، اپنے گھر بار، ہر شے کو لٹانے کے لیے تیار کرنے کے مترادف تھا۔ اس مشکل ترین دور میں، اس بظاہر ظلمت و شرک کی تاریک دور میں، جو چراغ کو ہے ہیرا سے اتر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا، 40ویں شخص ابتداءً اسلام کو قبول کرنے والے، یہ اس لیے کہ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی اپنے خون سے آبیاری کی، سبحان اللہ۔ اپنے مال سے آبیاری کی، سبحان اللہ۔ جو خوبیاں اللہ نے عطا کی تھی ہر خوبی کو انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر خلافت تو بعد کی بات ہے، آپ ذرا حضرت علامہ صاحب چشم تصور میں سوچیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام درجہ صحابیت یعنی صحابی ہونے میں تو تمام کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن جیسے رسولوں میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی اپنے مراتب و درجات ہیں، ان کے اپنے کمالات ہیں۔ بے شک۔ جتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے امتیازات ہیں اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی کو نہیں عطا کی۔ بے شک، ماشاء اور اللہ۔ آپ نے بار بار اس کا ذکر سنا ہوگا، لیکن ہر بار جب پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ جتنی بار بھی سناؤ ہر بار ایک نئی لذت عطا کرتا ہے، بے شک، ہر بار ایک نئی کیفیت عطا بے کرتا ہے شک، بے شک۔ کہ ناز کرے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف پر اور ان کی قسمت پر کہ ہر ایک جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں لیکن پھر ذکر کے جب آتا ہے تو اس کا تذکرہ چھڑتا ہے کہ ہر ایک مرید رسول بن کر آیا، لیکن کائنات میں فاروق اعظم عمر بن خطاب کا یہ مرتبہ و مقام ہے کہ وہ مراد رسول بن کر آئے۔ ماشاءاللہ، بے شک، آپ میں تصور میں سوچیں جب مصطفیٰ نے اپنے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کیا بات، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی کیفیت والے دستے مبارک اٹھائے ہوں گے، سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم کے شرف والے جب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور آپ نے فرمایا ہوگا اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام و بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تو یا ابی جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کسی ایک سے اسلام کو عزت عطا فرما، اے مولا اس اسلام کو عروج عطا فرما۔ یعنی اب تکلیفوں کا دور ہے، مشقتوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے تلاوت برملا نہیں کر سکتے، عبادت برملا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے ایمان کا اعلان برملا نہیں کر سکتے۔ اے میرے رب کوئی ایسا عطا فرما کہ جس کے ساتھ یہ کیفیت بدلے، یہ ماحول بدلے، تو یہاں دست مصطفیٰ اٹھے، ید اللہ فوق ایدیہم کی کیفیت والے اس والضحیٰ چہرے نے، وما ینطق عن الہویٰ لسان جب دہن میں اس حرکت میں آئی تو رب کائنات نے مراد مصطفیٰ بنا کر فاروق اعظم کو در مصطفیٰ پہ پہنچا دیا۔ وہ جو تلوار لے کر مسلمانوں اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلا اور اس جھگڑے کو مٹانے کے ارادے سے نکلا، یہ ارادہ کیا کر کے نکلے تھے؟ تقدیر بھی ہنس رہی ہوگی کہ تیرا ارادہ کیا ہے اور آگے تیرے لیے تقدیر کیا لکھی ہے۔ تو جنہیں مٹانے کے لیے نکلا ہے انہوں نے تیرے حق میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ تلوار وہی تلوار تھی، عمر وہی عمر تھے، مگر کیفیت بدلی ہوئی تھی، تیور بدلے ہوئے تھے، گھر سے نکلے تھے مٹانے کے لیے، لیکن در مصطفیٰ پر خود مٹ کر اور نثار ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ اسی لیے تو جب صحابہ نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کی مخالفت بھی جانتے تھے، ان کا رعب اور دبدبہ بھی جانتے تھے، اور یہ رعب و دبدبہ جس کی ایک جھلک مصطفیٰ نے بیان کی، ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ عمر وہ ہے کہ لوگ سامنے ہو تو اور بات ہے، تجھے اللہ نے وہ رعب عطا کیا کہ تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے۔ وہ رعب اور دبدبے والا عمر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوگا، سر جھکا کر حاضر ہوا ہوگا، ذرا چشم تصور میں اس کیفیت کی لذت محسوس کریں، سبحان اللہ، بے شک، اس کیفیت کی حرارت محسوس کریں اور اس کیفیت کا جوش اور ولولہ محسوس کریں کہ صحابہ سانس روک کر سننا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں اور عمر کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بتاؤ عمر کیسے آئے ہو؟ آپ اپنا سر جھکا کر، نہ وہ سطوت ہے، نہ وہ جلالت ہے، نہ وہ رعب ہے، نہ وہ دبدبہ ہے، تلوار ہے بے نیام مگر کسی کو کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ قدم مصطفیٰ میں بچھنے کے لیے آئی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں عمر کیسے آنا ہوا؟ صحابہ سانس رو کے کھڑے ہیں کہ اب عمر کیا کہتے ہیں؟ یہاں جب لبوں کو جنبش ہوتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام بننے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ تمام اہل سیر نے لکھا کہ جب یہ الفاظ صحابہ نے سنے، وہ جو تلاوت چھپ کے کیا کرتے تھے، وہ جو عبادت چھپ کے کیا کرتے تھے، جو اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، جوش میں ایسا نعرہ لگایا کہ آس پاس کی وادیوں کے پہاڑ بھی گونجنے لگے، ماشاءاللہ، زمانے کو پتا چلے کہ آج مراد رسول آئے ہیں، دعائے رسول آئے ہیں۔ وہی دن ہے کہ اب آپ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ پھر وہی دن ہے عمر نے اسلام بھی قبول کیا، وہی دن ہے عمر نے رسول اللہ سے سوال بھی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمائے اے عمر اگر ہم حق پر نہ ہو تو پھر حق پر کون ہوگا؟ فرمائے یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو باطل تو کعبے میں بانگے دوہل ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کو ہم لے لیتے ہیں، پھر آپ کی گفتگو جاری رہتی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں۔ میں اپنے جو معزز کالر ہیں میں ان کو چاہوں گا وہ تقریباً 5 منٹ سے ویٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے مہمان سے میں اتنا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کی خدمات جو دین کے لیے ان کی خدمات ہیں ان سے محبت کی جائے. یہ اگر ان کی خدمات سے محبت نہیں کی جاتی تو پھر محبت کا اظہار خالی تقریریں کرنے سے اور نعتیں پڑھنے سے اور ایک دن منانے سے یہ خدمت نہیں ہے. جی شکریہ میری بہن، بہت اچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار ان کے کارناموں سے. جی حضرت ارشاد فرمائیں. جی بہت ہی اعلیٰ بات کی اس بہن نے. اصل میں جو بات یہ کہنی چاہتی تھی ہم اسی طرف آ رہے تھے جی جی کہ آپ جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جی اور ان کا سوال بھی بہت ویلڈ ہے اور ان کی بات بھی بہت اعلیٰ ہے جی جی کہ ماشاءاللہ. آپ کسی سے محبت کا اظہار تو کریں لیکن ان کے سیرت کی، ان کے کردار کی آپ میں کوئی جھلک نہ ہو، جی جی ماشاءاللہ. آپ ان کی اتباع نہ کرتے ہوں. لیکن جی ایک بات ذہن میں رکھیں، اور یہ میں بہن کے واسطے سے، ان کے سوال کے واسطے سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بات کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بات کہنے والا کون ہے، جی کام کیا ہے، جی ساتھ یہ بھی پتا ہو کہ جو کرنے والا ہے اس کا اپنا مرتبہ کیا ہے، اس کا اپنا اعزاز کیا ہے. اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے سیرت کے لیے فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک. یہ تو فرما دیا اللہ نے، یہ تو فرما دیا کہ میرے محبوب کی اتباع میں اور ان کی سیرت میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بھی فرما دیا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تم نے میرے رسول کی اطاعت کی تو گویا تم نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بھی فرما دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اتباع کی بات بھی ہے، عمل کی بات بھی ہے، مگر عمل سے پہلے بتایا کہ جس کو عمل کے لیے اور جس کی اتباع کے لیے بھیجا وہ ہے کون. فرمایا یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جن سے نہ قدم آگے بڑھاؤ، جن سے نہ اپنی چال آگے بڑھاؤ. لا ترفعوا اصواتکم، یہ وہ ہیں کہ جن کے آگے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کوئی چادر اوڑھ کر بیٹھا ہو تو اس میں کیا کیفیت ہوگی؟ مگر یہ محبوب کی اپنے رب کے ساتھ ادائیں ہیں کہ خدا رسول اللہ کے بیٹھنے کے انداز کو، ان کی کملی اوڑھنے کے انداز کو قرآن میں تلاوت بنا دیتا ہے، ان کے چادر اوڑھنے کے انداز کو قرآن میں تلاوت بنا دیتا ہے. پہلے کہتے ہیں یا ایھا المدثر، پہلے چادر کا ذکر، آپ کی عظمت و فضیلت کا ذکر، پھر فرمایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، پھر آگے اعمال کا ایک باب بیان کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، پہلے ان کا مرتبہ اور مقام بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس راستے کو آپ فالو کرتے ہیں، جس عمل پر آپ چلتے ہیں، جن احکامات کو آپ اپناتے ہیں، معاشرے کے کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس کو اپنایا، کتنے صاحب فکر تھے، کتنے صاحب نظر تھے، کتنے صاحب تقویٰ تھے، کتنے صاحب جلالت تھے، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، ان کی اپنی علمی وجاہت کیا تھی. جب ان کے کمالات آپ بیان کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ اس درجے کا ہے. آپ نے کسی کا قول سنا ہوگا کہ کسی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھا تو فرمایا کہ غزالی جیسا شخص جس دین کو فالو کرتا ہے اس دین میں یقیناً خیر ہے، بھلائی ہے. یعنی پہلے شخصیت کو دیکھا، اس کے کردار سے متاثر ہوئے. ایک اور واقعہ حضرت امام محمد کا ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ کہیں چل رہے تھے، مجلس میں 7 لوگ بھی تھے، سامنے سے ایک خاتون جو مسلمان نہ ہوئی تھی وہ آ رہی تھی، باندھی تھی. اس نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا شور ہے، بہت سارے لوگ چل رہے ہیں اور ایک شخص کے ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھتے نہیں یہ امام محمد ہیں جو تشریف لا رہے ہیں، اپنے زمانے کے فقیہ، اپنے زمانے کے محدث، اپنے زمانے کے عالم. تو اس نے جب دیکھا، حضرت امام محمد کو دیکھا، ان کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھا، ان کے چال کو دیکھا، ان کی عاجزی انکساری کو دیکھا. اس نے پوچھا کہ یہ وہ محمد ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا ارے پگلی باندھی، تجھے کیا معلوم،
یہ وہ نہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ باندی تڑپ گئی، اس نے کہا کہ جب اتنی دور کے رشتے والے کی تقدس کا، نظر کی حیا کا، چال کا یہ حال ہے تو خود مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شخصیات کی سیرت بھی ہوتی ہے، شخصیات کے کارنامے بھی ہوتے ہیں، شخصیات کے اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے اس شخصیت کو تو پہچانو کہ وہ کس درجے کی شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور اتنی خوبصورت گفتگو کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہوا چاہتا ہے، اس بریک کے بعد ہم علامہ صاحب سے پھر ان ٹچ ہوں گے اور ان کی خوبصورت گفتگو سنیں گے۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور آج پروگرام تعلیمات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں اور عظیم المرتبت شخصیت ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو فرما رہے عالم اسلام کے عظیم اسکالر حضرت علامہ الشیخ غلام ربانی الافغانی مدد اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑی خوبصورت انداز میں ہم بریک سے قبل وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ کی گفتگو جاری کرتے جناب، جاری رکھتے جناب۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ کی ریاست ہے، وہاں سے لے کر حجاز سارا، یہ کوفہ اور بصرہ و بغداد، یہ ساروں سے آگے ہوتے ہوئے مکران کے ساحلوں تک، وہاں پر مصر تک، یہاں پر قادسیہ تک، یہ اتنا بڑا رقبہ اور اتنا بڑا علاقہ آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، اور پھر آپ کو وہ مشہور قول کے جو آپ کی طرف منسوب ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مرتی ہے تو عمر اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے۔ اتنی بڑی ریاست، اتنا بڑا نظام، لیکن دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کیسے اس سسٹم کو چلاتے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو آفس دیتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اگر یہ کرپشن میں انوالو ہوا تو نیچے پوری کی پوری سوسائٹی برباد ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب کسی بندے کو آفس دیتے تھے، گورنر بناتے تھے، کوئی بڑی پوسٹ دیتے تھے، تو اس کے سارے ایسٹس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس کے مکان کتنے ہیں، اس کی زمین کتنی ہے، اس کے پاس نقد کتنا ہے، اس کے سارے ایسٹس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے تھے، داخلے دفتر کرتے تھے، اور پھر آپ اسے وہ پوسٹ دیتے تھے، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس آتا تھا تو پھر آپ ٹیلی کرتے تھے کہ پوسٹ پر جانے سے پہلے اور اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے بعد اس کے ایسٹس میں کہیں اضافہ تو نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز تو اس کے ایسٹ میں نہیں آئی جو کہ انجسٹیفائڈ ہو۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت عیاض بن غنم کا واقعہ تو آپ تاریخ میں ثبت ہو چکا ہے کہ جب انہیں والی بنایا، گورنر بنایا، تو آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا طرز زندگی بدل لیا، رہن سہن بدل لیا، جس کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شدید خلاف تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو پہلے اسے کہتے تھے کہ جو ایلیٹ کلاس کی عادتیں ہیں، تم اپنی رعایا کے حکمران ہو، ان کے خادم ہو، سید القوم خادم ہو، جی تم ان کے خادم ہو، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے معاشرے کے اندر مایوسی پیدا ہو۔ تو آپ جب گورنر ہیں اور پاور آپ کے پاس ہے تو کوئی وہ عادتیں جو ایلیٹ کلاس کرتی ہے وہ آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ سب سے پہلے کہتے تھے کہ ایلیٹ کلاس کی جو سواری ہے، جس طرح ہمارے آج کل فراری ہوتی ہے، بینٹلی اور اس طرح کی، اور پرائیویٹ جہاز ہوتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی پابندی یہ تھی کہ ایلیٹ کلاس کی سواری آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو ایلیٹ کلاس کا جو سب سے بڑا گھوڑا شمار ہوتا تھا اسے ترکی گھوڑا کہتے تھے، اور وہ ایلیٹ کلاس کی علامت ہوتی تھی۔ آپ
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں پر پابندی لگائی تھی کہ جب تک آپ اس پوسٹ پر ہیں، سرکاری پوسٹ پر، آپ یہ ایلیٹ کلاس کی جو علامت ہے، یہ جو سواری ہے کنوین سے، اس پر آپ سواری نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو آپ کے زمانے میں تھی کہ ایلیٹ کلاس میں دوسرا سواری کے ساتھ لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص ٹریڈ مارک ہے، یہ خاص طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس دور میں جو ریشم کا لباس تھا، آپ نے اپنے تمام گورنروں پر پابندی لگائی تھی کہ اپنے قیصر و کسریٰ کے اتباع کرتے ہوئے اور اس دور کے جو رومن اور پرشین امپائر کے رولر ہیں ان کی اتباع کرتے ہوئے آپ نے ایلیٹ کلاس کا لباس اور ایسا ریشمی لباس جس سے آپ عام لوگوں سے الگ نظر آئیں، آپ نے یہ بھی نہیں پہنا۔ تو سواری پر بھی پابندی لگا دی کہ لوگوں میں محرومی نہ ہو اور آپ میں رشوت کی طرف رجحان نہ ہو۔ پہننے پر بھی پابندی لگا دی۔ تیسری چیز ہوتی ہے کھانا۔ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی کہ کوئی میرا گورنر جب تک وہ سرکاری پوسٹ پر ہے، تو وہاں پر ہمارے یہاں تو آج کل حالات بدل گئے ہیں، کل شیء یرجع الی اصلہ، اس وقت جو فائن آٹا ہوتا تھا اس کو ایلیٹ کلاس کی بڑی خوراک سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ بغیر چھنے ہوئے آٹا، جو فائن آٹا ہو، جو چھنا ہوا اور اس سے چھوکر جسے کہتے ہیں وہ نکال دیا گیا ہو، تو فرمایا کہ اس کی روٹی اگر آپ کے ہاں بنتی ہو اور سالن بنتا ہو، جو ایلیٹ کلاس کی عادت ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ کریں، کھانے میں سادگی، پہننے میں سادگی، سواری میں سادگی۔ آخری اور چوتھی شرط جو آپ کی کسی کو گورنر بناتے ہوئے ہوتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ کسی گورنر آپ کا لوگوں سے براہ راست لنک ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ نے پابندی لگائی تھی کہ مجھے کسی گورنر کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ اس کے دروازے پر گارڈ کھڑا ہے، اور پبلک جب اسے اپروچ کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹیں ہیں، درمیان میں ریڈ ٹیپ ہے، جس کی وجہ سے پبلک تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ اگر یہ چار چیزیں کر سکتے ہیں تو گورنر بنے۔ اگر کسی کو ان چار چیزوں پر اعتراض ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ فائن آٹے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، ایلیٹ کلاس کے لباس کے بغیر اس کی شخصیت میں فرق آتا ہے، ترکی گھوڑے کی سواری اس کی کوئی عادت ہے، مزاج ہے، یا وہ دربار اور اپنے لیے فورس رکھنا چاہتا ہے جو اس میں اور پبلک میں بیریئر بنے، آپ فرماتے تھے کہ وہ گورنر بندے کے لائق نہیں ہے۔ عیاض بن غنم کے بارے میں جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے انہیں بلایا، آپ نے جب ان کے طرز زندگی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ بکریاں چراتا تھا اور ہم نے تمہیں ذمہ داریاں دی، تم اپنی اس وقت کو اور وقت کے تقاضوں کو بھول گئے۔ آپ نے بطور سزا عیاض بن غنم جو اتنے بڑے والی کے منصب پر فائز رہے ہیں اور اتنا ان کا مرتبہ اور مقام بھی ہے، نام بھی ہے، آپ نے انہیں واپس کہا کہ جاؤ پہاڑ پر جنگل میں بکریاں چلاؤ تاکہ تمہیں تمہارا پرانا وقت یاد آئے۔ یہ زمانے کے تعیش نے تمہارے مزاج کو بگاڑنے میں کردار ادا کرنا ہے، اس سے پہلے کہ مزاج بگڑے اپنی روش کو بدلو۔ بڑے بڑے گورنروں کے بارے میں آپ سالانہ حج کے موقع پر پابندی لگاتے تھے کہ کسی کو ان سے کوئی شکایت ہے مجھے بتائے، جب ہمارا اینول کانفرنس ہوگی، آپ تو اسے حج کہتے ہیں نا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے اس مقدس فریضے میں بھی ایک اینول کانفرنس کا اہتمام کرنا، جو حج کا مقصد اجتماعیت کہ ہر علاقے اور ہر خطے کے لوگوں سے باخبر ہوں، ان کی شکایات سنیں، گورنر آئیں، انہیں دیکھیں۔ وہاں پر آپ نے عمرو بن عاص کے بیٹے کے بارے میں شکایت ہوئی۔ آپ تصور کریں کہ کہاں اتنا بڑا جرنیل، کہاں جس کے نام سے بڑے بڑے سپر پاور کانپتے تھے، کہاں یہ رسول اللہ کے خلیفہ کا دربار جب جرم ثابت ہوا اور جس نے مصری نے شکایت کی، آپ نے اسے کہا کہ اٹھاؤ درہ، جیسے اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تم نے اسی طرح اس کا بدلہ یہاں لینا ہے۔ اتنے واقعات ہیں کہ ہم ساری رات یہاں بیٹھے رہیں۔ اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ ان کا جسٹس سسٹم آج بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے جسٹس کو جو یاد کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی ان کی صداقت کا، ان کی عدالت کا اور ان کے جسٹس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور جو بائی دا وے مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی، اس نے دی 100 دنیا کے 100 موسٹ انفلوئنشل لوگ اور کامیاب ترین لوگ جن کے معاشرے پر دور رس اثرات ہوئے اور لانگ ٹائم
معاشرے پر ان کی شخصیت کے اثرات رہے ان کے فیصلوں کے. ان میں سر فہرست تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے. لیکن دوسری بات جو ہمارے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس دی ہنڈریڈز میں اسلام میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جس کو اس نے اپنی کتاب میں جگہ دی اور کہا کہ کتنا بڑا فاتح، کتنا بڑا جرنیل، کتنا بڑا حکمران اسلام نے دیکھا، اور کتنی بڑی حکمرانی اور عدل و انصاف کے معیار کے ساتھ سسٹم کو چلایا. اور یہ بات آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس یورپین سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں چائلڈ بینیفٹ کا کنسپٹ، میں جب ڈنمارک میں تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ اس کا نام انیشیلی عمر لا تھا، کہ اس چائلڈ بینیفٹ کا سسٹمیٹک کنسپٹ ایز اے اسٹیٹ سب سے پہلے دینے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ سسٹم دیا، اور ان کے واقعے مشہور ہیں کہ آپ رات کو گزرے تو ایک بچہ رو رہا ہے، آپ چونکہ گشت کرتے تھے آپ کو تشویش ہوئی کہ کیا وجہ ہے، کیا اس کے والدین مجبور ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ بچہ مسلسل کیوں رو رہا ہے. جب آپ نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کی اپنی ماں اسے دودھ نہیں پلا رہی. تو کہا کہ ماں کیوں دودھ نہیں پلا رہی؟ فرمایا اس لیے کہ عمر کا لا ہے، امیر المومنین کا قانون ہے کہ جب تک بچے کو ماں فیڈ کرتی ہے تو اسے کسی غذا کی باہر کی ضرورت نہیں، تو اسٹیٹ اس کی سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن جب ماں فیڈ کرنا ختم کر دے گی تو اب اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ چائلڈ کی ٹیک کیئر کریں. تو فیڈنگ تک انیشیلی چائلڈ بینیفٹ نہیں تھا. جب آپ نے یہ سنا تو آپ رو پڑے اور آپ نے کہا عمر تیرے اس سسٹم کی وجہ سے نہ جانے کتنی ماؤں نے صرف اس چائلڈ بینیفٹ کے لیے، بچوں کے وظیفے کے لیے اپنے بچوں کو اپنی دودھ پلانے سے روکا ہوگا اور ان کو وقت سے پہلے مجبور کیا ہوگا. کتنے بچے تیری وجہ سے روئے ہوں گے. کہتے ہیں آپ آنسو آئے اور آپ نے اس واقعے کے بعد آ کر لا چینج کیا. آپ نے کہا کہ بائی برتھ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ اسٹیٹ سے چائلڈ بینیفٹ کا حقدار ہے. آج کس اسلامی ملک میں آپ کو یہ تصور نظر آتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ کی 21 سینچری کی یہ وزڈم ہے کہ کس طرح سوشل بینیفٹ کو دیکھتے ہیں، چائلڈ بینیفٹ کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ چائلڈ بینیفٹ کے کنسپٹ کے ساتھ ساتھ سوشل بینیفٹ کا کنسپٹ یہ بھی سب سے پہلے دینے والے عمر بن خطاب تھے. بلکہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ساتھ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک دن آپ مدینے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی ہے اور نابینا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ کی گلیوں میں بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں کیا کروں، میرے بچے نہیں، میرا سنبھالنے والا کوئی نہیں، کام کے قابل نہیں، بڑھاپا بھی غالب آ گئے، اب تو نظر بھی چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ افسوس کہ جو لوگ اپنی جوانی میں یہاں پر اپنی جوانی میں اپنے فن سے، اپنی ایکسپرٹیز سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آج جب وہ ہیلپ لیس ہو جائیں تو اسٹیٹ ان کی مدد نہ کرے. آپ نے وظیفہ مقرر کیا، یعنی ریگارڈلیس ویدر ہی جب مسلم اور نان مسلم، اسٹیٹ کی طرف سے مجبوروں کے لیے جو سوشل بینیفٹ کا کنسپٹ ہے یہ انیشیلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تربیت یافتہ عدل و انصاف کا مینار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انیشیٹ کیا. ماشاءاللہ. بس حضرت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان کی کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. جی. ہمارے جاننے والے ہیں تو انہوں نے فون پہ اور ایسے سائن کر کے 3 طلاقیں دے دی، تو ایسے طلاق ہو جاتی ہے فل طلاق؟ جی فون پر اگر مانتے ہیں کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے تو طلاق تو ہو گئی ہے چونکہ انہوں نے دے دی ہے نا. تو آپ تو ابھی نہ رجوع کر سکتے، سم کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے. چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے نا میری بہن کہ اتنا تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر ہم اس طرح نہیں بات کر سکتے. آپ مقامی کسی عالم کے پاس جو آپ کے امام صاحب ہو نا مقامی مسجد کے، ان سے مسئلہ پوچھ لیں گی. چونکہ اس کو ہم اگر ابھی ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو آپ اگر فون پر کسی نے طلاق دی ہے تو سیدھی سی بات ہے وہ طلاق ہو جائے گی. جی حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی تو جیسے اب میں نے کہا کہ سوشل بینیفٹ کا کنسپٹ ہے، جی یہ اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہے کہ اس کی انیشیلی
انٹروڈیوس کرانے والے ایز اے اسٹیٹ اس کو انٹروڈیوس کرانے والے مسلمان ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چائلڈ بینیفٹ کا تصور بھی یہی ہے جی، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو سوشل ہاؤسنگ کا کنسیپٹ ہے یہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جی، کہ وہ لوگ جو سوسائٹی میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں جب بے گھر ہوں تو ان کو گھر دینا یا ان کو سہارا بننا، تو بیت المال سے ان کے لیے وظیفے لگانا، یعنی سوشل بینیفٹ کا کنسیپٹ، چائلڈ بینیفٹ کا کنسیپٹ، ہاؤسنگ بینیفٹ کا کنسیپٹ، بلکہ ہمارے یہاں آج ریسٹ ہاؤس کرتے ہیں نا کہ آپ سروس اسٹیشن پر جاتے ہیں تو ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، جی، یہ آپ تھے جنہوں نے اسٹیٹ کے ذریعے سے بیسیکلی منظم ریسٹ ہاؤس کا کنسیپٹ دیا تاکہ وہ لوگ جو قافلوں کے لیے نکلتے ہیں راستے میں کبھی لوٹ لیے جاتے ہیں، کبھی راستے میں پریشانی آ جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بعض انتہائی پریشان ہوتے ہیں اور بعض موت کا منہ دیکھتے ہیں، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ صرف وہ نہیں جو سٹیز میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ ان کی فکر کریں، بلکہ ان کی فکر بھی کریں کہ جو دور دراز کے لیے سفر کرتے ہیں، تو جگہ جگہ جو ریسٹ ہاؤس بنانے کا کنسیپٹ تھا یہ امپلیمنٹ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا ایز اے بیورو، اکاؤنٹیبلٹی بیورو باقاعدہ اسٹیٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرانے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا جو مختلف جگہوں پر جا کر، بعض اوقات آپ خط جا کر جب کسی قاصد کو بھیجتے تھے کسی شہر میں، تو پرانے دور تھے، نہ آج طرح کا ٹیلی ویژن تھا، نہ آج کی طرح کے ریڈیو اور ٹی وی تھے، تو آپ کا قاصد وہاں جا کر شہروں میں اعلان کرتا تھا کہ اگر کسی کو عمر بن خطاب کو کوئی میسج بھیجنا ہو تو میں قاصد آیا ہوں، کسی کا ان کا میسج لے کر کسی گورنر کو دیا، کسی آفیسر کو دیا یا کوئی بھی پوسٹ دی، اگر کسی کو اپنے کوئی میسج امیر المؤمنین تک پہنچانا ہو تو میں واپس جا رہا ہوں، اپنا میسج دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بند پوری دیانت، پوری امانت کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ لکھیں، آپ اپنا ایشو لکھیں، اسی طرح پوری دیانت کے ساتھ آپ کا یہ میسج امیر المؤمنین تک مدینہ منورہ میں پہنچے گا۔ یعنی آپ ان کی حکمت و دانائی دیکھیں کہ پرانے دوروں میں نہ جہاز تھے، نہ یہ سارے سسٹم تھے کوئکلی حاضر ہونے کے اور رابطے کے، تو آپ جب کسی قاصد کو کسی شہر میں بھیجتے تھے کسی کام کے لیے کہ آپ نے لیٹ سے گورنر کو کوئی میسج دینا ہے، تو پھر وہ نہیں کہ وہ ملا اور پلٹ کر واپس آیا، اس کو کہتے تھے کہ اعلان کرو کہ اگر رعایا میں سے، پبلک میں سے، آفیسر میں سے، نچلے طبقے میں سے کسی کو کوئی شکایت ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی سجیشن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امیر المؤمنین کی اس کی خبر ہو، تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا میسج مجھ تک پہنچاؤ۔ اس لیے آپ سال بھر لوگوں کے حال احوال سے باخبر رہتے تھے، گورنروں کی حرکات سے باخبر رہتے تھے۔ آپ پھر اللہ نے آپ کو تدبر بھی دیا تھا، دانائی بھی دی تھی، وزڈم بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور آف امپلیمنٹیشن بھی دی تھی، اور وہ اس درجے کی تھی کہ ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے کارنامے ہمارے ان لوگوں کے جنہوں نے در مصطفیٰ سے فیض پایا کہ ان کا روب اور دبدبہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا اس میں گرامی کون نہیں جانتا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا، جو ہر جنگ میں جن کی جرت، جن کی صرف خود نہیں کہ بہادر تھے بلکہ جو جنگی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کے مہارت تامہ رکھتے تھے اپنے دور میں۔ اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا تھا اس کا بیسک سبب یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور وہ جگہ جس پر آپ نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے، جو ہی آپ نے دیکھا، چونکہ آپ اسٹریٹجی سے واقف تھے کہ جنگ میں جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں، خود بہادر ہونا، طاقتور ہونا اور بات ہے، اور فائٹ کی سکل رکھنا اور وار کی سکل رکھنا یہ اور بات ہے۔ اللہ نے اس سے بھی ان کو نوازا تھا، تو وہ وہاں سے آئے اور جنگ کا نقشہ انہوں نے بدلا۔ تو ہر جنگ میں مسلمان، تو سیف اللہ اور اتنا بڑا نام اور اتنے بڑے جرنیل، آپ تصور کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں کوئی کسی جرنیل کو پوچھ سکتا ہے؟ آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں بادشاہوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں شکایت آئی، معمولی شکایت آئی، آپ نے انکوائری سے پہلے کہا کہ پہلے تم سٹیپ ڈاؤن کرو، آپ نے اپنا میسج بھیجا، اپنا قاصد بھیجا اور فرمایا کہ تم نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے، اور سٹیپ ڈاؤن کر کے تم اس آرمی کے، اور یہ اس وقت حضرت خالد بن ولید فیلڈ میں لڑ رہے تھے،
اور ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فیلڈ میں فائٹ کے وقت جرنیل نہیں بدلا جاتا ورنہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. دشمنوں کے ساتھ جنگ جاری تھی لیکن آپ کی انکوائری مکمل ہوئی, آپ نے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ سٹیپ ڈاؤن کریں ایز اے کمانڈر ان چیف اور اسی فوج میں آرڈنری سپاہی کی طرح لڑیں. دوسرے شخص کو جو ان کا تابع تھا اسے کمانڈر ان چیف بنایا. لیکن حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں کہ ان کی تمام تر جرت, تمام تر شجاعت کے باوجود حضرت عمر بن خطاب کے حکم کے آگے وہ سر نہ اٹھا سکے اور نہ انہوں نے چوں چرا کی, بلکہ اطاعت امیر کا جو جذبہ تھا, جو فیض انہیں ملا تھا, آپ نے کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے جنگ کی حالت میں آپ نے سٹیپ ڈاؤن کیا اور جس کا آپ نے حکم دیا تھا اسے کمانڈر ان چیف بنایا اور صرف ناراض ہو کر گھر نہیں چلے گئے, پھر اسی جنگ میں عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے. معزول کرنا اور جنگ کے دوران جرنیل کو, اس میں آپ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی اصول پسندی کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے تدبر کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے فاتح جیسے میں نے ذکر کیا, عمر بن عاص جیسا فاتح, سعد بن ابی وقاص جیسا فاتح, خالد بن ولید جیسے فاتح, یہ وہ ہیں کہ جن کی شجاعت پر اور ان کی جنگ کی حکمت عملیوں پر, جنہوں نے پورے کے پورے خطوں کو زیر نگی کیا اسلام کے اور وہاں پر اسلام کا پرچم بلند کیا, لیکن اپنی تمام تر تدبر, بہادری, شجاعت کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول تھا سسٹم پر. تو جہاں وہ ایک غریب پروری کرتے تھے, بیواؤں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے, اور جگہ جگہ آپ ان کی جو پولیس کا سسٹم ہے اسٹیٹ کی بنیاد پر, چونکہ خلافت راشدہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سال کے لگ بھگ تھوڑا سا وقت ملا تھا خلافت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی ریاست قائم کی تھی اسے سسٹمیٹیکلی عروج تک پہنچانے والی شخصیت کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا, بیت المال کا انیشیلی محکمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا, مگر اسے مکمل اس کے تمام تر قواعد و ضوابط کے ساتھ اس بیت المال کو بھرنا اور اس بیت المال سے وہ جو اسٹیٹ فنڈ تھا اس سے پھر پوری سوسائٹی کو ان کا حصہ دینا, غریبوں کا الگ ہونا, چائلڈ بینیفٹ الگ ہونا, سوشل بینیفٹ الگ ہونا, ہاؤسنگ کا سسٹم الگ ہونا, ریسٹ ہاؤسز کا سسٹم الگ ہونا, اور ساتھ ساتھ آرمیز کی تربیت کرنا, اور پھر مختلف نئے نئے شہروں میں جا کر بستیاں بسانا, اسٹریٹجک علاقوں پر جا کر نئے نئے کیمپ قائم کرنا, یہ سارے کام تھے. اس کے لیے آپ نے جو بیت المال کو آرگنائز کیا تھا یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تدبر تھا. ماشاءاللہ حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں. ہمارے پاس آخری ایک منٹ میں آپ کوئی میسیج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمانا چاہیں؟ آخری میسیج 1 منٹ کا یہ ہے کہ وہ جو کسی کے قول کا بیان کیا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک سچی بات ہے کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوتا, ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا. چونکہ مجوسی, یہودی, عیسائی, نان مسلم, مسلم, ہر طبقہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے عدل, انصاف اور جسٹس سے مستفید ہو رہا تھا. ایک فاروق اعظم اور آتا تو دنیا میں ہر طرف اسلام ہی کا جھنڈا بلند ہوتا. ماشاءاللہ. ناظرین و سامعین محترم, آپ نے آج کے پروگرام کو دیکھا اور ہمارے ساتھ نہایت ہی محترم شخصیت, اسلام کے عظیم اسکالر علامہ الشیخ غلام ربانی الافغانی مدد اللہ العالی موجود تھے. میں حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے, اپنی ساری ٹیم کا شکریہ, اور جن احباب نے ہمارے پروگرام کو دیکھا سنا ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آئندہ پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.